میں صرف ایک بات پر توجہ دوں. قرآن مقدس نے ہمیں اور آپ سارے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، حفاظت کرو اپنی، بچا لو اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، آگ سے بچاؤ، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، نارن، ایسی آگ سے. حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نارن کے آگے جملہ بڑھاتے ہیں تفسیر، آگے بھی آیت ہے نارن وقودها الناس والحجارہ، بیچ میں فرماتے ہیں کہ ایسی آگ سے بچاؤ، لا کنار دنیا، ایسی آگ جو دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے. وہ آگ کیسی ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. یعنی وہ ایسی آگ ہے جو سلگائی اور بھڑکائی جائے گی انسانوں اور پتھروں سے، پتھر اس کا ایندھن بنیں گے. دنیا کی آگ کو پتھر سے تو بجھا دیا جائے، پتھر سے آگ بجھ جاتی ہے، لیکن وہ ایسی آگ ہوگی جس کا ایندھن پتھر ہوگا. یہ بہت ہی بنیادی حکم ہے. اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ. یہ حکم دیا گیا ہے. حکم ہمیشہ دو چیزوں کا دیا جاتا ہے، ایک خیر حاصل کرنے کا اور ایک شر سے بچانے کا. تو خیر سے حاصل کرنے کا بھی حکم دیا گیا، قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور شر کی طرف بھی توجہ دلائی گئی، جو ضرر ہے، جو نقصان ہے، کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب یہ جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچائیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ اس کا موٹا سا جواب یہ ہے، موٹا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی، بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو، اللہ کے بندے ہو اللہ کے ہو جاؤ، اس کے حکم کے پابند ہو جاؤ، رسول اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ. یہی جہنم سے بچنے اور بچانے کی صورت، جامع صورت یہی ہے. اب اس میں تفصیل ہے کہ اللہ کے حکم کے پابند ہو جائیں، رسول اللہ کے فرما بردار ہو جائیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ آگے اللہ کے حکم کیا کیا ہیں. کچھ کرنے کے حکم ہیں، کچھ نہ کرنے کے حکم ہیں، کچھ پر عمل کرنے کی بات ہے، کچھ سے بچنے کی بات ہے. لیکن یہاں پر میں صرف ایک بات کی طرف جو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس میں سب سے پہلی چیز ہے اس کے بچانے کے لیے، وہ ہے علم. علم کے بغیر، چاہے علم سرسری علم ہو، ایک عوامی علم ہو، کچھ ضروری علم ہو، کچھ بنیادی علم ہو، لیکن ہے علم جہنم سے بچانے والی ذات چیز، وہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ علم. علم میں کہہ دیتا ہوں، آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ایک بات بتا دوں کہ علم بندوں کے پاس بندوں کا ہے ہی نہیں. علم یہ صفت الہی ہے. علماء سے پوچھنا کہ اللہ کے صفات بہت، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، جبار ہے، قہار ہے، بہت سے ہیں، لیکن اس میں سے 7 صفتوں کو بتایا گیا کہ یہ امہات الصفات، اس میں سے علم ہے. زندہ ہونا، زندگی، زندہ کوئی نہیں ہے، صرف رب زندہ. اگر کسی کو حقیقت میں زندہ مان لو تو شرک ہو جائے گا. هو الحی القیوم، وہی زندہ ہے اور ہم بھی زندہ ہیں، تو شرک ہو جائے گا. یہیں پہ وہاں بھی لوگ پھنس جاتے ہیں کہ جو اللہ نے باقی بات کی، علم غیب اللہ کو ہے، اگر رسول اللہ کو کہا تو شرک ہو جائے گا. تو ہم نے کہا علم غیب کی بات بعد میں کرنا، پہلے اللہ زندہ ہے، تم بھی زندہ ہو یا نہیں، یہ طے. وہ حی ہے، حیات والا ہے، تم بھی حیات والے ہو یا نہیں. اگر تو کہے گا ہاں، شرک ہو گیا. لیکن نہیں، اگر بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہ ہم زندہ ہیں نہ مردہ ہے ہی نہیں، ہماری زندگی یہ اسی کی حیات کا پرتو ہے، اور یہی جب وہ حکم دیتا ہے حیات ختم ہو جاتی ہے، اسی کا نام موت.
تو حیات ہے وہی ہے. اب میں آگے بات لمبی ہو جائے گی، مختصر بات بتاؤں. علم، توجہ دیجیے، علم صفت الہی ہے، اور علم کا مطلب صحیح علم، حقیقی علم. جو علم ہو وہ علم اللہ کی صفت ہے. صحیح کو صحیح جاننا بھی علم ہے، اور غلط کو جاننا بھی علم ہے. غلط کو غلط جاننا بھی علم ہے. یہ علم صفت الہی ہے، اور صفت کا مطلب ذات الہی کے ساتھ قائم ہے. صفت الہی ہے. یہ علم رکھنے والا، علم جو صحیح علم رکھ لے گا وہ جہنم میں نہیں جل سکتا. اس صفت کی شان کو اپنے اندر اس کا عکس رکھ لے جلوہ، وہ جہنم میں نہیں جل سکتا. میرے پیارے، علم ہے یہ پہلی چیز ہے جو جہنم سے بچانے والی ہے. بغیر علم کے کوئی نہیں بچ پائے گا. علم کے بعد ہی عمل کا دور شروع ہوتا ہے. عبادت کی باتیں آتی ہیں، احکام پہ عمل کرنے کی باتیں ہیں، لیکن سب سے پہلے ہے علم. اور آگے سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کا پہلا زینہ ہے ادب. علم کی کا نچوڑ ہے ادب. اب یہ ادب کیا ہے؟ ادب. اب مجھے ایک بات یاد آئی، میں دلی میں تھا تو قانون شریعت کا انگلش ترجمہ کرانے کے لیے میں نے دیا کسی کو کہ اس کا ٹرانسلیشن کرائیں گے. تو اس میں انگلینڈ کی ایک کتاب ملی مجھے جو انگریزی میں ٹرانسلیٹ. اب اس میں قانون شریعت میں شروع ہی میں ہے آداب استنجا. پہلا باب عقیدے کے بعد جیسے ہی طہارت میں آئیں گے آداب استنجا. پہلے استنجا کرنا ہے، پھر بعد میں وضو اور غسل کی بات آئے گی. آداب استنجا. تو اس انگلش میں اس نے ٹرانسلیشن کیا تھا دا ریسپیکٹ آف استنجا. انگلش کتاب چھپی ہوئی، آداب استنجا، ریسپیکٹ آف استنجا کر دیا. آگے سنیے، ادب آداب سمجھا ہی نہیں کہ ادب کسے کہتے ہیں. تو میں جو ماسٹر تھے، ماسٹر نصیب صاحب نام تھا، جامعہ ملیہ میں پڑھاتے تھے، میں نے ادب کا مفہوم ان کو سمجھا. ادب کہتے کس کو؟ تو اب اس کا کہ مطلب ادب کا مطلب ہے کسی بھی کام کو مکمل اور احسن طریقے پہ ادا کرنا. ادب. تو اب اس کا ایک سمپل ترجمہ ہوگا دا رائٹ وے آف استنجا. رائٹ وے، صحیح طریقہ. تو اب یہ ہے ادب. اگر آپ اسے سمجھ گئے کہ ادب کسے کہتے ہیں، کہ ادب کہتے ہیں کسی بھی کام کو صحیح طریقے پہ ادا کرنے کا ڈھنگ سیکھ لینا، اس کا نام ادب ہے. ورنہ میرے پیارے، آرام سے آپ کو سمجھا دوں، آپ اپنے دور میں دیکھ رہے ہیں اچھے اچھے بڑے بڑے علم والے تنقیدوں کے نشانے پہ رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ علم تو حاصل کر لیا انہوں نے مدرسوں سے، لیکن علم سے پہلے علم کے ساتھ جو ادب تھا کہ گفتگو کیسے کرنی ہے، کسی کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے، کسی کے ساتھ رویہ کیسے کرنا ہے، انداز کیسے اپنانا ہے، جاہل سے بات ہو تو کیسے سنبھالنا ہے، کسی علم والے سے گفتگو ہو تو کیسے کرنی ہے، یہ آداب نہیں سیکھے ہوئے. آداب ادب. تو حضرت علی نے فرمایا کہ علم کی بنیاد، علم کی کا پہلا زینہ ہے ادب. اور گھر میں بچپن میں سب سے پہلی چیز جو دینے کی ہے بچوں کو وہ ہے ادب. اب ادب کا مفہوم بھی ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ بڑا آئے تو احترام کرو، کھڑے ہو جاؤ، سلام کرو، سادات کرام حضرت آئے تو دستبوسی کر لو. ادب، یہ ادب اتنا ہی سا نہیں. یہ بھی ادب ہے کسی سے ملنے کا صحیح طریقہ، کسی سے پیش کرنے کا صحیح ڈھنگ، کسی کو استقبال کرنے کا صحیح انداز، کسی مہمان کے ساتھ پیش آنے کا صحیح طریقہ، یہ سب ادب ہے. اب اس کا پورا مضمون آپ لیں تو حضرت علی نے فرمایا ادب علم کی جان. اور وہ کیا ہے ادب؟ زندگی گزارنے کا صحیح ڈھنگ، صحیح سلیقہ زندگی گزارنے کا. اب زندگی میں معاملات بھی ہوں گے، اختلافات بھی ہوں گے، آپس میں تنازع بھی ہوگا، گفتگو بھی ہوگی، بات بھی ہوگی، لین دین بھی ہوگا، ہر لیول کے لوگوں سے سابقہ بھی ہوگا. تو کیسے کس کے ساتھ پیش آنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مفلسوں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹے کے ساتھ. کسی کو پڑھانے کی پہلے کتاب پکڑانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے گھر میں بچوں کو ادب سکھانے کی ضرورت ہے.
اور یہی اصل علم ہے. اس لیے ہم اور آپ جو ابھی گفتگو کر رہے ہیں نا، میں مقرر اور ناصح اور واعظ نہیں ہوں. گویا جیسے چار بھائی بیٹھ کے گھر میں بات کرتے ہیں نا بھائی کہ یہ ہمارے یہاں کیسے ہونا چاہیے، کیا چیز کمی پوری کرنی چاہیے، کس بات پہ توجہ دینی چاہیے، کہ ہماری آپ کی گفتگو اسی طور پہ ہمارے آپس کی مشاورت کی، ایک دوسرے کی کمی کمزوری کو سمجھ کر اس کو پیچ اپ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے تدارک کی صورت نکالنا ہے. تو یہ ادب آج جو ہم دیکھ رہے ہیں میرے پیارے اسلام کا مسلمانوں پر الزام ہے کہ یہ علم کے خلاف تو کوئی نہیں بول رہا ہے کہ یہ علم کے خلاف ہے، یہ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہے. عورتوں کو پڑھانے نہیں دیتے. اب ذرا غور کیجیے، عورتوں کو پڑھانے نہیں دیتے ہیں. میرے پیارے میں کہتا ہوں کسی بھی فیلڈ میں مسلمانوں کے اندر جتنی باوقار اور جتنی معیاری عورتیں مسلمان میں پیدا ہوئی ہیں، پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ اس عورتوں کے مقابلے مسلم خواتین کی ایک مثال لا کر، ایک ایگزامپل لا کر بتا. میں آپ اس پہ جاؤں گا تو واقعات پیش کروں گا، بات بڑھ جائے گی. کہتے ہیں مسلمان تعلیم کے خلاف. ارے اسلام جہاں سے شروع ہوا ہے وہاں باہر اگر معلم رجال لوگوں کے لیے معلم اگر مصطفیٰ ہے تو عورتوں کا پورا نظام سنبھالنے والی عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ عورتوں کو تعلیم دے رہی ہے. کبھی تو پوچھنے پہ دے رہی ہے، کبھی بغیر پوچھے ہی سوال کر دے رہی ہے. حالات دیکھ کے ان کو سوال کر کے ان کو درس دے رہی ہیں. اور پورے علماء اس بات پر تذکرہ کرتے مانتے متفق ہیں کہ وہ عالمہ مجتہدہ تھی، یعنی اجتہاد کی منزل پہ جو اللہ رسول قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر اجتہاد کر کے مسائل نکال لیں، وہ مقام تھا حضرت عائشہ کا. تو یہ پڑھانے کے لیے پڑھانے کے مخالف ہے. نعوذ باللہ. بات اصل کیا ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں. میرے بھائی پڑھاؤ، لیکن پڑھاؤ پہلے علم کا مقصد، علم کا مقصد بتا دو اور اس مقصد کو حاصل کرنے والا تعلیمی نظام بتا دو. علم کا مقصد اگر آفس میں کاؤنٹر پہ بٹھانا ہے لڑکیوں کو، علم کا مقصد کمپنیوں کو لڑکیاں سپلائی کر کے کم تنخواہ پہ کام کرنے والی دینا ہے، پرائیویٹ اسکولوں میں کم پیسے لے کر پڑھانے والی ٹیچرز دینا ہے تاکہ وہ پڑھائیں اور اپنا کما لیں، پیر پہ کھڑے ہو جائیں. دنیا میں عورتوں پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اسے پیر پہ کھڑا کر دیا. سب سے بڑا ظلم، جتنی فیملی ٹوٹتی ہے آگے شہروں میں جا کے دیکھ لو، صرف ایک ہی نقطہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں انڈیپینڈنٹ ہے، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پاکستان خاندان توڑنے والی بات کو تم آگے ترقی کی بات کہہ رہے ہو. جس نے سسٹم کو بگاڑا اسی کو سسٹم بتا رہے ہیں، اسی کو ترقی بتا رہے ہیں. میں اس وقت کتنی باتیں پیش کروں، صرف ایک بات کی طرف توجہ دلانا تھا کہ تعلیم کا پہلے مقصد بتا. تعلیم کی روح ادب، صحیح سلیقہ، صحیح ڈھنگ، صحیح جینے کا طریقہ سیکھنا، اس میں اپنی عزت نفس کی حفاظت، اپنے وقار کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت، یہ ہے تعلیم کا مقصد. تم جس تعلیم کی بات کرتے ہو لڑکیوں کی، وہاں جا کر لڑکیوں کو بے حیا بنایا جاتا ہے، وہاں جا کر لڑکیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، انہیں بے عزت بے آبرو کیا جاتا ہے. معاشرے کو بے حیا حیوانی جانور والا معاشرہ بنانے والا سسٹم تم نے لایا ہے. ہم تعلیم کے مخالف نہیں، ہم اس تمہارے نظام کے مخالف، ہم اس سسٹم کے مخالف ہیں جس سسٹم سے ہم دیکھ رہے ہیں. آج لڑکیوں کو پڑھانے کا شوق شروع ہوا، اب اس کے نقصانات سوسائٹی کے اعتبار سے ہوتے ہیں. شہر، گاؤں، دیہات سب کے الگ الگ نقصانات دکھیں گے آپ کو. شہروں میں زیادہ، دیہاتوں میں کم. 1000 میں ایک لڑکی بھی آپ کے نکلنے والی آج کے نظام، آج کے سسٹم میں پڑھ کے نکلنے والی لڑکیوں کو ایک بھی نہیں بتا سکتے جو اپنے گھر کی عزت و آبرو کے لیے آفت نہ بنی ہو. اور کم سے کم نقصان یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو جاہل سمجھ کے بے بات ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا ابا تو جاہل ہے، ہم پڑھے لکھے، ہم کالج میں پڑھا ہے، ہم گریجویٹ ہے، ہم نے آئی اے کیا، بی اے کیا، پڑھ کے جو طبیعت میں بے باکی اس لیے کہ پیمانہ بہت چھوٹا ہے لڑکیوں، ڈبہ بہت چھوٹا ہوتا ہے.
سمجھا؟ تو اور جاتا ہے تو اپنے اچھا، اور جاہلوں کی سوسائٹی میں تو اور ابلے گا کہ اس میں ہم جو ہے الگ تھلگ ہیں. کم سے کم نقصان جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ماں باپ کو جاہل سمجھنے لگے، ماں باپ سے اوپر بولنے لگے، بے باکی سے بحث کرنے لگی، ماں باپ کو بیوقوف بنانے لگی، اوپر چڑھ کر بولنے لگی. یا رسول اللہ نے جس تعلیم کی بات کی ہے وہ یہ تعلیم ہے، وہ یہ علم ہے کہ اسے جو ہے ماں باپ کو بدتمیز بنا دے، لاپرواہ بنا دے، اپنے آپ کو اپنے کو عقل مند ہوشیار سمجھا دے، ماں باپ کو بیوقوف بنا لے، اس کی فرما برداری سے نکال دے. یا رسول اللہ نے اس علم کو، یہ علم لعنت ہے، لعنت ہے. علم تو وہ ہے جاہل ماں باپ کی قدر نہیں سمجھتا ہے، پڑھنے والا ماں چاہیے جاہل قدموں کو چومنے کو سعادت سمجھتی ہو. یہ علم ہے جو اس کے اندر یہ شعور پیدا کر دے. یہ دنیا والے جاہل شیطانی نظام جس نے شیطانی سسٹم کو پوری دنیا پر مسلط کرنے کے لیے اپنے آپ کو انٹلیکچوئل، اپنے آپ کو انلائٹن اور اپنے آپ کو ترقی یافتہ کیا بتا کر کے دھوکہ دے رہے ہیں. دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. دجال تو چل رہا ہے، دجالی دور چل رہا ہے. ایک شہر کو قند بنانے کی، شہد بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. پورے انسانیت کو، انسانی وقار کو، مورلٹی کو، اخلاقیات کو تباہ کر کے بھی کہتے ہیں ہم ترقی یافتہ ہیں. لعنت کو نعمت بتا رہے ہیں. ارے جو انسان اپنی عزت و آبرو، گھر میں ماں باپ کا وقار، ماں باپ کا ریسپیکٹ، ان کی عزت آبرو اگر محفوظ نہ رہی تو ایسی تعلیم ہے یا لعنت ہے؟ لعنت ہے ایسی تعلیم. اس لیے اللہ کے رسول نے اسلام نے تمہارے جیسے تعلیم کا درس نہیں دیا. ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کا اثر تم دیکھ رہے ہو. ہمارے لوگ بھی جو اس تعلیم میں گئے ان کو بھی ہم نے دیکھا. ایک بات یہ ادب بتا رہا ہوں کہ ادب جو ہے سب سے پہلے آج کا تعلیمی نظام ادب کو ختم کرتا ہے جو علم کی جان ہے. ادب کو ختم کر دیتا ہے. آپ ہزاروں میں ایک نہیں دکھا سکتے. اور اگر کہیں کچھ ہے بھی تو وہ تعلیم سے نہیں ملا ہے، وہ گھر کا ماحول ہے، وہ سوسائٹی کا ماحول ہے. سوسائٹی اور سماج کے ماحول نے بچایا ہے. کالج نے نہیں دیا، یونیورسٹی نے نہیں دیا، اسکولوں نے نہیں دیا. یہ ظالم ہماری لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ پڑھاتے نہیں ہیں. ارے میں دوسرے نہیں، ساری یونیورسٹیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ ساری یونیورسٹیوں کے ہاسٹل بدکاری کے اڈے ہیں، بدکاری کے اڈے ہیں. لیکن تمہارے نزدیک پہلے ٹارگٹ سیٹ کرو نا. ہمارا ٹارگٹ ہے اللہ کو راضی کرنا، اپنی عزت و آبرو کو بچانا، اللہ کو راضی کرنا، آخرت کو سنوارنا، جہنم سے بچنا. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. تمہارا ٹارگٹ ہے نوکری حاصل کر لینا، کما لینا، پیسے کما لینا. تو اب چاہے عزت آبرو خاص کو کون بولتا، عزت آبرو کا نام و نشان نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. اس لیے ہمارے مقصد اور تمہارے مقصد میں فرق ہے. اس لیے ہماری تعلیم کا مقصد، ہماری تعلیم کا سوچ اور تمہاری تعلیم کی سوچ میں فرق ہے. تو ادب زندگی کیسے گزارنا، بچے کو سب سے پہلے، لڑکی ہو یا لڑکے، اس کو یہ دکھانا، سمجھانا گھر میں کہ ہمیں زندگی کس ہر عمر کے حساب سے کہ کیسے ہم کو گزارنا ہے. اسی کا نام ادب ہے. اور یہ زبانی پریکٹیکل ہوگا، بار بار ہوتا ہے. اور یہ ادب سارے علم کی جان ہے، علم کی جڑ ہے. ورنہ سارا علم فضول خالی پیٹ پالنے، ناد بھرنے کا ذریعہ ہے. ناد بھرنے کا ذریعہ ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے. انسان کا کوئی معیار نہیں بنتا ہے اس علم سے. میرے پیارے، اب آپ میں کیا بتاؤں، ادب، یہ ادب ہی اصل علم ہے. اب اس کے بعد اس پر دہی پہ، جیسے جورن پہ دہی جمتا ہے ویسے ہی ادب پہ علم کے پرت جمتے چلے جائیں گے. علم بڑھتا جائے گا تو ادب بھی بکھرتا جائے گا. اور جیسے جیسے انسان بڑے بچہ ہے آج گھر میں آپ نے جو سلیقہ سکھایا، کل ہو کے وہ جب باہر نکلے گا، شہر میں جائے گا، اس کا وہ ڈھنگ وہاں دکھائے گا، وہ وہاں چمکے گا. اس کے اندر ڈھنگ ہے، سلیقہ ہے، ادب ہے. اس تعلیمی نظام میں کہیں ادب نہیں ہے. ہمارے تعلیم، ہمارے ایجوکیشن کی روح ہے مورلٹی، اخلاقیات، ادب. اور اس دنیا کی تعلیم میں مورلٹی کا نام و نشان نہیں ہے. مورلٹی کیا ہے؟
کہ جو مل لے، جو سامنے آ جائے اس کو اسمائل دے دے، یہ ہے ان کا اخلاق۔ مسکرا دو، شیک ہینڈ کر لو، بس یہ ہے، چاہے تھکا ہوا ہو یا تھکی ہوئی ہو پھر بھی مسکرا دے۔ یہ مکاری کی دنیا مکر کو مورالٹی کہتے ہیں، یہ اس کو مائنر کہتے ہیں، یہ اخلاقیات کہتے ہیں، یہ مکاری کو، فریب کو، دھوکے کو۔ میرے پیارے، یہ ادب سکھانا یہی اصل علم ہے، صحیح جینے کا ڈھنگ اس کے عمر اور اس کے لیول کے حساب سے ذہنوں میں ڈالنا کہ بیٹا ایسا نہیں، ایسا کرنا، ایسا نہیں، ایسا کرنا، اس کو ایسا نہیں کرنا، یہ سکھانا، یہ علم کی جڑ ہے، علم کی بنیاد ہے۔ مقصد سمجھ میں آئے تو سمجھ میں آئے کہ ہمارے علم کا مقصد کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ اپنے بچوں کو، ہم جو علم کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں، علم سے پہلے اس کے اندر ڈھنگ، سلیقہ، ادب سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا